الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا فریقین خیر مقام و احسن ندیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کے امام بنایا، اور ہم سب کے لیے ہادی، رہبر اور پیشوا بنایا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کا تقابل کیا ہے کہ جو کفار ہیں وہ ہمیشہ سے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ اپنی آخرت کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی جو تقابل ہے اپنے قرآن میں کیا اور لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو تو ہم نجات دے دیں گے، یعنی دوزخ سے بچا لیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور جو لوگ ظالم ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتے ہیں، تو ان کو ہم ان کے حالت پہ چھوڑ دیں گے۔ وہ جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے اور گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، اور وہ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ وہاں ان کا نہ کوئی حامی ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ وہاں ان کا کوئی بچانے والا ہوگا، بس وہ اسی حالت میں پڑے رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے ہی وہ جہنم میں رہیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان لوگوں پر ہماری آیات جو بڑی روشن اور بین ہیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، تو قال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان سے، ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیا، کہ ہم دو فریق ہیں تو ہم سے کون بہتر ہے، کس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، کس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کس کے پاس زیادہ اچھے مکانات ہیں، کن کا رہن سہن اچھا ہے، و احسن ندیا، اور کن لوگوں کی محفلیں اچھی ہیں، سجی ہوئی ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو پھر ہم سب سے پہلے ہم ہی اسلام پر ایمان لاتے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، گھر بار ہمارے اچھے ہیں، کھان پین رہن سہن ہمارا اچھا ہے، دنیاوی زندگی کا معیار ہمارا اچھا ہے، محفلیں ہماری اچھی ہیں، ہماری محفلوں میں زیادہ رونق ہوتی ہے، وہاں کھانے پینے کا اور دیگر جو ہوتے ہیں اقدامات ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر دین اسلام سچا ہوتا تو یقیناً ہم ہی اسلام کو قبول کرنے والے ہوتے۔ تو اللہ کی صاف سری آیتوں سے پروردگار دلیل و برہان والے کلام سے کفار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کی صاف سری آیتوں سے پروردگار کے دلیل و برہان والے کلام سے کفار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یعنی وہ قرآن کو نہیں مانتے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اور محض اپنی ظاہری شان و شوکت سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مرغوب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کس کے مکانات ہیں جو زیادہ پرتکلف ہیں، خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، کس کی بیٹھکیں ہیں جو سجی ہوئی ہیں اور با رونق ہے۔ پس ہم جو کہ مال و دولت، شان و شوکت، عزت و آبرو میں ان سے بڑے ہوئے ہیں، ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں،
یا یہ جو چھپے پھرتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور جو بھوکے مرتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ ایک ہم ہے، یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں کہ ایک ہم ہے کہ ہم بلا خوف و خطر جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، دنیا کا مال و دولت ہے، عیش کرتے ہیں، اور ایک یہ ہیں کہ کبھی ابن ارقم کے گھر میں چھپتے پھرتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کھانے کے لیے ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو یہ اپنی جان بچاتے چلتے پھر رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہم سے بہتر ہو سکتے ہیں، تو یہ کس طرح ہم سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو ان پاگلوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ معیار نہیں ہے، معیار اللہ کے نزدیک معیار یہی ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہو، جو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، وہی بہتر ہوتا ہے۔ یہی غلط فہمی نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہوئی تھی، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ انومن لک واتبعک الارذلون، تیرے ماننے والے تو سب غریب اور محتاج لوگ ہیں، ہم تیرے تابع دار کیسے بن سکتے ہیں؟ بالکل یہی مکے والے جو تھے وہی کہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو غریب ہیں، وہ تو کنگال ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، تو ہم خود بھی مسلمان ہو کر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہم تو عیش و عشرت والے ہیں، ہم تو عزت اور شان و شوکت والے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ تو یہ ساری ظاہری جو دنیا داری ہے وہ اس پر مر مٹنے والے لوگ تھے۔ پھر ان کے مغالطے کا جواب دیا کہ ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مغالطے کا، اس دھوکے کا جواب دیا کہ ان سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے، لیکن یہ دیکھو کہ ہم نے ان کا کیا حال کیا۔ جو عادی تھے، جو سمودی تھے، وہ طاقت میں تو بہت زیادہ تھے، ان کے گھر بار تو بہت اچھے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا تو بہت اچھا تھا، لیکن اللہ کی پھٹکار کی وجہ سے وہ کس طرح ختم کر دیے گئے، ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا گیا۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو بنی اسرائیل والے تھے وہ اگرچہ کمزور تھے، اور جو فرعونی تھے ان کے پاس کس طرح محل تھے، کوٹھیاں تھیں، بنگلے تھی، بہت زیادہ دولت تھی، تو مسلمانوں کو اس وقت بنی اسرائیل کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اور جو فرعونی تھے ان میں حامان تھا، شداد تھا، قارون تھا، ان کے پاس خزانے ہی اتنے تھے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں کو اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ جو اللہ کو ماننے والے تھے ان پر اللہ نے اپنی رحمت کی، ان کو بچا لیا، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کو، حامان کو، شداد کو، قارون کو کس طرح دنیا کے لیے مثال عبرت بنا دیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے معیار ہونا چاہیے، کہ معیار صرف اللہ کے نزدیک اچھائی کا معیار صرف یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا، طاقت کا، اس کی قدرت کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کو ضرور ان پر واجب کر دے گا، اس کو ضرور جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔